کل رات کو ایران کی طرف سے پاکستان کے اوپر راکٹس کے ساتھ حملہ کیا گیا. یہ حملہ تقریباً 9:30-10 بجے کے اراؤنڈ ہوا اور اس نیوز کو سب سے پہلے کچھ انٹرنیشنل نیوز ایجنسیز، اس میں ایران کی نیوز ایجنسی شامل ہے، اس نے رپورٹ کیا. رپورٹ کرنے کے بعد انہوں نے وہ لنک ڈیلیٹ کر دیا اور اس کے بعد کچھ ٹویٹر کے نون ہینڈلز ہیں جیسے وار مانیٹر اور ماریو، انہوں نے اس نیوز کو رپورٹ کیا، لیکن رپورٹ کرنے کا طریقہ بہت خطرناک تھا. انہوں نے ایران کے ایک جنرل کی پرشین لینگویج میں اسپیچ لگائی اور اوپر لکھا کہ یہ جنرل یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے پاکستان کے اندر، ایران نے پاکستان کے اندر کچھ دہشت گردوں کے اڈوں پہ حملہ کیا. حالانکہ اس اسپیچ میں جو ایرانین جنرل تھا وہ بات یہ کر رہا تھا کہ سیریا کے اندر جو ISIS کے ٹیرر آئیڈ آؤٹس ہیں وہاں پہ ایران نے حملہ کیا. خون کشیدن. خب طبیعتا این باید پاسخ داده میشد و نقاطی در سوریه، در مناطق شرق سوریه و در قسمت‌های نزدیک منطقه ادلب گروه‌های تکفیری و داعشی مورد تهاجم قرار گرفت و تعداد کثیری از اینها رو به لطف الهی توانستیم به درک واصل بکنیم. در کنار این شاهد بودیم که عملیات‌هایی رو رژیم صهیونیستی در سوریه انجام داد به واسطه فشاری که پاکستان کے فورن آفس کو کچھ ٹائم لگا سچویشن کو اسیس کرنے میں کہ ایکچولی ہوا کیا ہے، بیکاز آبویسلی اٹ واز اے شاکنگ موو. اور پھر رات کو 1:30 بجے کے قریب آفیشلی پاکستان کے فورن آفس نے ایک سٹیٹمنٹ ایشو کیا جس میں انہوں نے کہا کہ ایران نے پاکستان کی ایئر سپیس کی وائلیشن کی ہے اور اس وائلیشن کے نتیجے میں انہوں نے جو حملہ کیا اس میں ہمارے کچھ بچے شہید ہوئے ہیں اور کچھ لوگ زخمی ہوئے ہیں اور پاکستان ریزروز دا رائٹ ٹو ریٹیلیٹ. اب یہ ایک سٹیٹمنٹ آفیشیل آیا پاکستان کے فورن آفس کی طرف سے، لیکن یہ حملہ ہونے اور فورن آفس کی سٹیٹمنٹ آنے کے درمیان میں پاکستان کے اندر ایک طوفان کھڑا کر دیا گیا PTI کے سوشل میڈیا ٹیم کی طرف سے. آئرونکلی جو مغلظات اور جو مس انفارمیشن پروپیگنڈا PTI کے اکاؤنٹس کی طرف سے ہوا وہ سارے اکاؤنٹس اوورسیز PTI زومبیز کے تھے. اور یہاں پہ انہوں نے یہ نیریٹو بنانے کی کوشش کی کہ اگر عمران خان آج ہوتا تو وہ ایران کا اینٹ سے اینٹ بجا دیتا اور شاید تہران کے اوپر قبضہ کر لیتا اور کیا نہیں. یہاں پہ میں کچھ فیکٹس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو کہ زیادہ دور کے نہیں ہیں. چند سال پہلے عمران خان کے دور حکومت کے، عمران خان کے دور حکومت میں جب ابھینندن والا واقعہ ہوا، جب انڈیا نے پاکستان کی اسپیس کی وائلیشن کی اور پاکستانی ایئر فورس نے انڈیا کے جہازوں کو مار کے گرایا، تو دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ابھینندن جیسے ہائی ویلیو پریزنر آف وار کو عمران خان نے اگلے ہی دن پارلیمنٹ میں اسپیچ کی کہ میں اس کو رہا کر رہا ہوں، انکنڈیشنلی واپس انڈیا بھیج رہا ہوں. کیونکہ عمران خان کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ اگر آپ یہ پیس جسچر دیں گے تو آپ کو نوبیل پرائز ملے گا. چیز کہنی بھول گیا اینڈ میں، ہندوستان کا پائلٹ ہم نے پکڑا ہوا ہے، ہم ایز اے پیس جسچر ہم اس کو کل رہا کرنے لگے ہیں ہندوستان کو واپس. اور 24 گھنٹے کے اندر ابھینندن کو بغیر کسی نیگوسیشن کے، بغیر کسی گیو اینڈ ٹیک کے واپس کر دیا گیا. اور پھر کچھ عرصے بعد جب انڈیا نے 370 آرٹیکل کو ریووک کیا، 370 اور 35A کو، اور کشمیر کے اوپر غاصبانہ قبضہ کیا، تو پھر عمران خان کا رسپانس کیا تھا؟ پارلیمنٹ کی وہ تقریر، تو کیا میں حملہ کر دوں؟ صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں اسپیکر صاحب، سمپل چیز پوچھنا چاہتا ہوں، کون سی آپ تجویز دیں گے کہ کیا جو ان کی باتوں سے نظر آ رہا ہے جو انہوں نے للکارا ہے، کیا حملہ کر دوں ہندوستان پہ؟ کیا کروں؟ اور بتائیں کیا کریں؟ پلیز آنسر کریں. یا پھر جو انہوں نے پوری قوم کو کہا کہ آپ ہفتے میں 1 دن آدھے گھنٹے کے لیے باہر نکلیں، اس طرح ہم کشمیر کو آزاد کروائیں گے. یا پھر جو انہوں نے سڑک کا نام چینج کر کے کشمیر کے نام پہ رکھ دیا. یا پھر جو چند درخت انہوں نے اگائے کشمیر کی آزادی اور فریڈم کے لیے. اور مت بھولیے مارچ 2022 میں ایک نیوکلیئرلی کیپیبل مسل جب براموس میاں چنو میں آ کے گرا تو عمران خان کی پوری پارلیمنٹ کو سانپ سونگ گیا تھا. ایک بیان نہیں ہے ان لوگوں کا اس کے اوپر. اور یہ اب بتائیں گے کہ پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کیسے کرنی ہے، پاکستان کی انٹیگریٹی کی حفاظت کیسے کرنی ہے. یہ سارے اوورسیز اکاؤنٹس PTI کے جو باہر بیٹھ کے، جو پاکستان سے باہر نکلے ہوئے جن کا پاکستان میں کوئی سٹیک نہیں ہے، یہ ایک پوائزنس پروپیگنڈا کر رہے ہیں. پاکستان اگر جنگ لڑتا ہے، پاکستان پہ حملہ ہوتا ہے، پاکستان کسی پہ حملہ کرتا ہے، ان کا کیا جاتا ہے؟ یہ تو باہر بیٹھے ہیں اپنی عیاشیاں کر رہے ہیں. یہ پاکستان میں صرف فساد کروا سکتے ہیں،
یہ پاکستان کی صرف برائیاں کر سکتے ہیں. ان کے پاس نہ کوئی ثبوت ہے، نہ کوئی گواہ ہے، نہ کوئی ایویڈنس ہے، نہ کوئی فیکٹ ہے، نہ کوئی لاجک ہے. صرف اور صرف پاکستان کی ریاست، نظریہ پاکستان سے دشمنی اور کچھ بھی نہیں. یہ پی ٹی آئی کا جو پروپیگنڈا ونگ ہے، لیٹ می ٹیل یو ہاؤ اٹ ول فنکشن. یہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ آپ ایران پہ حملہ کریں. ظاہر ہے پاکستان کے ادارے، پاکستان ایک رسپانسبل ریاست ہے. پاکستان کا جو رسپانس ہوگا وہ وائز بھی ہوگا، وہ اسٹرانگ بھی ہوگا اور وہ کیلکولیٹڈ بھی ہوگا. یہ پی ٹی آئی کے ٹرولز یہ پاکستان کی ریاست کو مجبور نہیں کر سکتے کہ پاکستان کی پالیسیز ان کی غلاظت، گالیاں اور پروپیگنڈا کے اوپر چینج ہو. سو یہ کریں گے کیا؟ ابھی پاکستان کو فورس کر رہے ہیں کہ پاکستان ریٹیلیٹ کرے، ریسپونڈ کرے. اگر پاکستان کرے گا ریسپونڈ، اس کے بعد یہ کہیں گے پاکستان نے ایک مسلم ملک کے اوپر حملہ کر دیا. افغانستان کی اگزامپل مثال آپ کے سامنے ہے. ریفیوجیز کو واپس، افغان ریفیوجیز کو، انلیگل افغانز کی بات نہیں کر رہا، افغان رجسٹرڈ ریفیوجیز کو واپس افغانستان بھیجنے کی پالیسی شروع عمران خان کے دور حکومت میں ہوئی. ہیں کہ ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں افغان ریفیوجیز جو یہاں موجود ہیں، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ان کا ڈگنیفائڈ ریٹرن ہو، کیونکہ ساری دنیا بار بار ہمیں یہ سوال کرتی ہے کہ جی یہاں پہ کوئی ایسے افغان موجود ہیں جن کو پکڑنا ضروری ہے، جو کاروائیاں کرتے ہیں افغانستان میں. اور ہم بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ جہاں 3 ملین ریفیوجی موجود ہوں، اسی میں یہ جا کے اپنے آپ کو سمو لیتے ہیں، تو یہ بالکل امپاسبل ہے کسی ملک کے لیے. اور پھر جب اب انلیگل افغان امیگرینٹس کو دہشت گردی کے بعد واپس افغانستان بھیجا گیا تو سب سے زیادہ ہیو اینڈ کرائے اس پروپیگنڈا بریگیڈ، اس زومبی بریگیڈ کی طرف سے آیا. آج ایران کے اوپر بھی یہی کر رہے ہیں اور آگے بھی یہی کریں گے. ان کا سیٹ سٹینڈرڈ ٹیکسٹ بک ایک ہی ہے جس کو یہ فالو کرتے ہیں. اور ایران کی طرف سے یہ راکٹ اٹیک، ایک جو ایران نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا، اس کو ہمارے ادارے دیکھ رہے ہیں، پاکستان کی ریاست دیکھ رہی ہے. ایک ریسپانسبل، وائز اور ڈگنیفائڈ سٹانس آئے گا ہمارے اداروں کی جانب سے، ریاست پاکستان کی جانب سے. کسی بھی ملک کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کرے. لیکن یہاں پہ یہ جو پی ٹی آئی کی پروپیگنڈا بریگیڈ ہے، اس نے اپنے آپ کو بہت برے طریقے سے ننگا کیا. ایران والا معاملہ تو چل رہا ہے، کچھ دیر میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کی ریاست کس طریقے سے رسپونڈ کرے گی. لیکن یو ایس انٹیلیجنس کی لاسٹ ایئر کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے پریڈکٹ کیا تھا کہ مودی کے دور حکومت میں پاکستان کے ساتھ انڈیا کی ایک جنگ متوقع ہے. اور یہاں پہ آپ سب کو واضح ہو جانا چاہیے کہ اگر انڈیا اپنے الیکشن سے پہلے پاکستان کے ساتھ کوئی مس ایڈوینچر کرتا ہے یا پاکستان پہ کوئی انویژن پلان کرتا ہے، تو یہی وہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس ہیں جو پاکستان کی آرمی کی لوکیشنز انڈیا کو ڈسکلوز کر رہے ہوں گے. یہی وہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس ہیں جو پاکستان کے خلاف اس وقت جنگ لڑیں گے. تو پاکستان کی ریاست، پاکستان کی عوام کو اس سچویشن میں ان خطرناک، ڈینجرس، پوائزنس پروپیگنڈا اکاؤنٹ سے اویئر رہنا. پاکستان کی ریاست ول ریسپونڈ ان اے کیلکولیٹڈ اینڈ ریزنیبل مینر. یہ پاکستان کی ریاست ہے، پی ٹی آئی کا کلٹ نہیں ہے جس کو آپ اپنی مرضی سے ڈیریل کر لیں گے، جس کو آپ اپنی مرضی سے ڈھال لیں گے. شکریہ.